اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصوم جنۃ من النار۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میرے معزز سامعین، میرا موضوع ہے روزے کا فلسفہ۔ مہینے رمضان میں روزے رکھنا واجب ہے اور یہ ایک شرعی حکم ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا اس پہ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ روزے کے وجوب کا فلسفہ کیا ہے، یہ روزہ کیوں واجب ہوا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے کہ انسان 15 گھنٹے پیاس اور بھوک میں گزارے اور وہ چیزیں جو حلال ہیں ان سے بھی پرہیز کرے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے کچھ فوائد ہیں، کچھ مادی فوائد ہیں اور کچھ معنوی فوائد ہیں، اور اس کے وجوب کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو خدا کمال کی حد درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کمال ایسے حاصل نہیں ہو سکتا جو ماہ رمضان کے روزے میں حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کا روزہ واجب ہے ہم پر۔ اس کا ایک مادی فائدہ یہ ہے کہ انسان 11 مہینے کھاتا پیتا رہتا ہے، ہر وقت ہر بار کھاتا پیتا رہتا ہے، دن میں نہیں معلوم کتنی بار پیتا ہے، کتنی بار کھاتا ہے، اور معدہ اپنا کام کر کر کے تھک جاتا ہے، اور اسی معدہ کو آرام بخشنے کے لیے، اس کی ریفائنری کرنے کے لیے 1 مہینہ ایسا رکھا گیا ہے کہ اس میں انسان کچھ اپنی خواہشات سے دوری اختیار کرے، کھانے پینے سے دوری اختیار کرے، تاکہ اس کا معدہ جو ہے وہ دوبارہ ریفائنری ہو کر اپنا کام شروع کرے۔ جس طرح ایک کارخانے میں پوری سیزن، مثلا گنے کی سیزن میں پوری سیزن وہ چینی بناتا ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے، لیکن اس میں 1 یا 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ریفائنری کی جاتی ہے تاکہ آئندہ سیزن کے لیے وہ بہترین کام کر سکے۔ اس لیے معدہ میں بھی مختلف قسم کے گیس اور کیمیکل ہوتے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے رہتے ہیں، وہ اپنا فنکشن کم کرتے ہیں، اور المعدۃ رأس کل داء، اور معدہ جو ہے ہر بیماری کی جڑ ہے، اور اس کے مقابلے میں بھوک جو ہے وہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ اس لیے 1 مہینہ ایسا رکھا گیا ہے سال میں تاکہ انسان بھوک کے ذریعے سے اپنے معدے کا خود علاج کر سکے۔ ویسے بھی اس مہینے میں روزہ رکھنا اس مادی فائدے کے علاوہ معنوی فائدہ بھی یہ ہے کہ انسان وہ چیزیں جو اپنے اوپر حلال ہیں، لیکن حلال شدہ یہ 9 چیزیں جو بھی ہیں جس سے پرہیز انسان کرتا ہے، یہ حلال ہے، مباح ہے، انسان انجام دے سکتا ہے، مثلا کھانا پینا، اپنی بیوی کے نزدیکی کرنا، اور جو بھی چیزیں جو حرام ہیں اس روزے میں وہ سب حلال ہیں انسان پر، لیکن خدا ان حلال شدہ چیزوں کو انسان پر اس روزے کی صورت میں حرام کرتا ہے، اس لیے کہ اگر ان 9 چیزوں جو کہ حلال ہیں اس میں انسان اگر پرہیز کر سکتا ہے، خدا کی اطاعت کر سکتا ہے، تو حرام چیزوں میں بطریق اولا پرہیز کر سکتا ہے، حرام چیزوں کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ ایک انسان کی تمرین ہے کہ حلال چیزوں سے دوری اختیار کرے، خدا کے کہنے پر، خدا کے فرمان پر، خدا کی اطاعت کرتے ہوئے ان 9 چیزوں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، تو بطریق اولا آپ حرام چیزوں سے اجتناب کریں گے، اور یہ ایک محفوظ چیز ہے کہ واقعی جو حلال چیز
سے پرہیز کرتا ہے فقط خدا کی رضا خاطر، تو وہ حرام چیزوں سے بھی پرہیز کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس تمرین کی وجہ سے، روزے کے وجوب کی وجہ سے جو انسان بھوک پیاس میں گزارتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان مضبوط ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا چلوں، ایک برپٹ بیابان میں، ایک دشت و بیابان میں ایک درخت ہے جس کو 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد پانی ملتا ہے۔ وہ قوی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو ہر روز پانی پیتا ہے یا ہفتے میں 2 بار پانی پیتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ درخت قوی ہے۔ کتنے طوفان آ جائیں، کتنی آفتیں نازل ہو جائیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر مستحکم رہتا ہے، وہ مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ درخت جو ہر وقت، ہر روز پانی پیتا ہے، اگر ہلکا سا طوفان آ جائے تو اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے۔ تو اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کو خدا مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کوئی جہاد کا مورد آئے تو آپ کو اتنی صلاحیت اور طاقت ہو کہ 2 دن اور 4 دن کی بھوک یا 24 گھنٹے کی بھوک اور پیاس آپ کاٹ سکیں۔ اسی روزے کی تمرین کی وجہ سے خدا ہمیں مضبوط اور محکم کرنا چاہتا ہے۔ روزے کے وجوب کے فلسفے یہ ہیں کہ آپ حرام چیزوں سے اجتناب کریں اور حلال چیزوں کے نزدیک نہ جائیں خدا کی رضا خاطر۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ فقط و فقط آپ ان 9 چیزوں سے اجتناب کریں، یہ ظاہری شرعی اس کا فلسفہ ہے کہ 9 چیزوں سے پرہیز کریں، لیکن حقیقی روزہ کیا ہے؟ روزے کے 3 مرتبے ہیں۔ روزے کے 3 مرتبے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان 9 چیزوں سے پرہیز کرے، اس 9 چیزوں سے پرہیز کرے جس میں کھانا پینا جماع وغیرہ جو بھی چیزیں آ گئی، وہ 9 چیزوں سے انسان پرہیز کرے۔ یہ عمومی روزہ ہے۔ دوسرا خصوصی روزہ ہے۔ خصوصی روزہ یہ ہے کہ انسان ان 9 چیزوں کے اجتناب کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ کو بھی حرام سے بچائے، اپنی زبان کو بھی حرام سے بچائے، اپنی کان کو بھی حرام سے بچائے۔ ایسے نہیں ہو کہ روزہ رکھ کر انسان پورا دن ٹیلی ویژن کے سامنے، سینما کے سامنے بیٹھا ہو، موسیقی، حرام موسیقی سنتا رہے اور غیبت کرتا رہے، تہمت لگاتا رہے اور حرام موسیقی سنتا رہے، تو عزیزان گرامی اس کا عمومی روزہ تو ہے لیکن خصوصی روزہ نہیں ہے۔ خصوصی روزہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو بھی حرام سے بچائیں اور اپنے اعضاء کو بھی خدا کی اطاعت میں مشغول رکھیں، اپنی زبان کو خدا کے ذکر میں مشغول رکھیں، اپنے کان کو خدا کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رکھیں، اپنی آنکھوں کو بھی قرآن کی تلاوت یا نورانی محافل و مجالس میں گزاریں اور اپنا وقت اس میں گزاریں۔ یہ خصوصی روزہ۔ اور تیسرا خصوصی روزہ یعنی اخص روزہ وہ کیا ہے کہ انسان ان 9 چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو بھی حرام سے بچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قلب فقط و فقط خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس کے قلب میں، اس کے ذہن میں، اس کی آنکھوں میں فقط خدا ہوتا ہے۔ یہ اخص روزہ ہے جو معصومین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسی خصوصی روزے پر فائز تھے۔ ہم کوشش کریں اس خصوصی روزے کو اپنائیں، اگر نہیں تو حد اقل ہم خصوصی روزہ رکھیں، یعنی ان 9 چیزوں کے پرہیز کے علاوہ ہم اعضاء و جوارح کو بھی حرام سے بچائیں۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی روزہ رکھیں، عمومی روزے کے ساتھ ساتھ اپنا خصوصی روزہ بھی رکھیں، یعنی اپنے اعضاء و جوارح کو حرام سے بچائیں۔ آمین ثم آمین۔